كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. معزز علماء کرام، فاضل گرامی، شیخ محمد مصطفیٰ اجمل مدنی حفظہ اللہ، استاد حدیث جامعہ اسلامیہ کوسہ ممبرہ، فاضل گرامی شیخ ضمیر احمد مدنی حفظہ اللہ، ناظم اجتماع مولانا محمد اقبال صاحب رحمانی حفظہ اللہ، اور دیگر سامعین و حاضرین، اللہ رب العالمین کی بے شمار حمد و ثنا کے بعد کائنات کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر لاکھوں کروڑوں درود و سلام نازل ہو. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. میرے دینی بھائیوں اور دوستو، آج پوری دنیا جس بات سے پریشان اور جس کام سے خطرہ محسوس کر رہی ہے، اس میں ایک بہت ہی بری عادت اور بری لت ہمارے اور آپ کے سماج اور معاشرے میں پائی جانے والی شراب نوشی کی ہے یا نشہ خوری کی ہے. چاہے ہمارا اور آپ کا ملک ہندوستان ہو یا بر صغیر کے وہ ممالک ہوں جو ہمارے اور آپ کے پاس پڑوس میں آباد ہیں، اور خصوصیت کے ساتھ یہاں پر شراب کا، نشیلی چیزوں کا اور مسکرات و مخدرات کا کثرت سے استعمال کیا جاتا ہے. اللہ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے رسالت میں اہل عرب اور مکہ کے مشرکین اور کفار بھی اس عادت بد کے شکار تھے، جس کا نتیجہ یہ تھا کہ اس کی وجہ سے بہت ساری برائیاں، فحش کاریاں، گناہ کے کام، سماجی بکھراؤ، دلوں کے اندر نفرتوں کا اور موڑ کا پیدا ہو جانا، خاندانوں کا ٹوٹ جانا، یہاں تک کہ بچوں کا یتیم ہو جانا اور عورتوں کا بیوہ ہو جانا جیسے برے اثرات اور نتائج بھی سماج اور معاشرے میں موجود تھے. اللہ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ رب العالمین نے کتاب ہدایت قرآن حکیم عطا فرمایا تو رفتہ رفتہ اس کتاب ہدایت نے عربوں کی اس بری عادت پر قدغن لگانا شروع کیا، اور دھیرے دھیرے شراب کے مضرات اور نقصانات کو بیان کرنے کے بعد اللہ رب العالمین نے اور اللہ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ماحول کو اتنا سازگار بنایا کہ شراب کی حرمت کا اعلان ہو گیا. آسمان سے اللہ رب العالمین کی طرف سے وحی نازل ہو گئی. پیارے نبی جناب محمد
محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض صحابہ کرام کو حکم دیا کہ مدینہ منورہ کے اندر جا کر کے ڈبکی کرا دو، منادی کرا دو، الا ان الخمر قد حرمت، الا ان الخمر قد حرمت، کہ آج سے اے اللہ کے بندو شراب کو حرام کیا جا رہا ہے۔ بہت سارے مسلمان صحابہ کرام، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے والے لوگ بھی جب تک شراب کو حرام نہیں کیا گیا تھا وہ مدینہ منورہ کے اندر اپنے گھروں میں شراب بناتے تھے، شراب کی محفلیں سجتی تھی، چھوٹے چھوٹے بچے شراب کا کاسا لے کر کے ان لوگوں کی خدمت میں کباب کے ساتھ ان کی مہمان نوازی کیا کرتے تھے۔ لیکن ان کے اندر ایمان کا جو جذبہ تھا، اسلام کا، قبولیت کا، اللہ کو ماننے کا، وحی الہی کے سامنے جھکنے کا جو جذبہ تھا، صحیح بخاری کی روایت میں یہ بات موجود ہے کہ جیسے اعلان ہوا کہ شراب کو آج سے حرام قرار دیا جا رہا ہے، تو جن صحابہ کرام کے گھروں میں اور جن کے مجلسوں میں شراب کے مٹکے بھرے ہوئے تھے، مہنگی شراب بنائی گئی تھی، کسی نے کھجور سے شراب بنا رکھا تھا، کسی نے انگور سے شراب بنا رکھا تھا، کسی نے جو اور کشمش سے شراب بنا رکھا تھا، کسی نے مکئی کے دانوں سے شراب بنا رکھا تھا، اور بہت ساری چیزیں جس کے ذریعے سے شراب بنا کر کے مٹکوں میں سجا کر کے اپنے گھروں کے اندر اس کا اسٹاک کر رکھا تھا۔ صحابہ کرام نے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے مدینہ کی گلیوں میں منادی کیا تو راوی بیان کرتے ہیں کہ صحابہ کرام نے اپنے ان مہنگے شراب کے مٹکوں کو پھوڑ کر کے راستے میں بہا دیا اور کہا جب اللہ رب العالمین نے اسے آج سے حرام قرار دے دیا ہے تو یہ ہمارے لیے حرام ہے، یہ ہمارے لیے حرام ہے، اس کا پینا حرام ہے، اس کا گھر میں رکھنا حرام ہے، اس کا اسٹاک کرنا حرام ہے، اس کا ذخیرہ کرنا حرام ہے، اس کا بنانا حرام ہے، اور کسی بھی طریقے سے اس کا استعمال کرنا حرام۔ تو اس طریقے سے اس بری عادت سے اور زمانے جاہلیت کے اس برے فتنے سے اہل اسلام کو، مکہ کے لوگوں کو اور ان تمام لوگوں کو جو عرب کی سرزمین پر رہتے اور بستے سے اللہ رب العالمین نے نجات عطا کر دی، اور یہ اللہ کا اہل کائنات کے اوپر ایک بہت بڑا انعام اور احسان تھا۔ آج پوری دنیا نشہ خوری کی عادت سے اور نشے کے تعلق سے مختلف اشیاء، ڈرگس کی شکلوں میں، گولیوں کی شکلوں میں، پاؤڈر اور انجیکشن کی شکل میں، یا دوسرے اور تمام وسائل اور اشیاء کی شکل میں سماج اور معاشرے میں استعمال کیے جا رہے ہیں۔ آج پوری دنیا پریشان حال ہے۔ اقوام متحدہ کی ایک رپورٹ کے مطابق سالانہ پوری دنیا کے اندر 3 ملین سے زیادہ لوگ صرف شراب پینے کی وجہ سے مر رہے ہیں۔ ہمارے اور آپ کے ملک ہندوستان میں شراب پینے والوں اور شراب سے مرنے والوں اور شراب پی کر کے ہلاک ہونے والوں اور شراب پی کر کے دنیا کی دوسری برائیوں میں ملوث ہونے والوں کی بھی ایک بہت بڑی تعداد ہے۔ حکومت پریشان حال ہے، گورنمنٹ پریشان حال ہے کہ ان اجڑے گھروں کو کیسے آباد کیا جائے اور بسایا جائے جن کے اجاڑ اور بکھراؤ کے پیچھے شراب اور نشہ خوری کی یہ بری عادت اور بری لعنت۔ اللہ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پوری دنیا قربان جائے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف شراب کو حرام نہیں قرار دیا بلکہ یہ بیان فرمایا فَإِنَّهُ مِفْتَاحُ كُلِّ شَرٍ، یہ شراب دنیا کی تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ اسی لیے فقہاء نے بعض احادیث کی روشنی میں جو سندن اگرچہ ضعیف ہیں لیکن اس کا معنی بالکل پرفیکٹ ہے، سٹیک ہے، شراب کو ام الخبائث کہا گیا کہ یہ دنیا کی تمام گندی، ناپاک اور خبیث چیزوں کی ماں ہے، اس کی جڑ ہے، اس کا مرکز اور اس کا محور ہے اور اس کی اصل اور بنیاد۔ میں آپ کو بتاؤں، سنن نسائی کے اندر ایک واقعہ امام نسائی رحمہ اللہ نے ذکر فرمایا ہے بعض صحابہ کرام کے حوالے سے قدیم قوموں کا کہ ایک زمانے میں
اللہ کے نیک بندے صالح اور پرہیزگار آدمی تھے. ایک عورت نے ان کو اپنے جال میں پھنسانے کے لیے سازش کی. کسی آدمی کے ذریعے سے ان کو اپنے گھر پر بلا بھیجا. جب وہ اس عورت کے گھر پر آ گئے تو اس نے اللہ کے اس نیک بندے کو اپنے جال میں پھنسا لیا. کہا کہ اگر آپ اب میری بات نہیں مانیں گے تو میں سماج اور معاشرے کے اندر یہ پروپیگنڈا کر دوں گی, یہ شور اور ہنگامہ کھڑا کر دوں گی کہ آپ میرے گھر میں کسی بری نیت سے آئے. بہت اہم موڑ تھا, خطرناک موڑ تھا. کسی نیکوکار آدمی کے لیے کسی سازش کے تحت کسی جال میں پھنس جانا, کسی برائی کا شکار ہو جانا. لیکن اللہ کے بندے شکار ہو گئے. کہا کیا کرنا ہے؟ کہا دیکھو میرے گھر کے اندر 3 چیزیں, یا شراب رکھی ہوئی ہے, یا تو شراب پی لو تو میں آپ کو چھوڑ دوں گی, جانے دوں گی, اور اگر شراب نہیں پینا ہے تو ایک معصوم ننھا منا بچہ ہے, اس کو جان سے مار دو تو آپ کو چھوڑ دوں گی, آپ کو بدنام نہیں کروں گی, آپ کو پھنسانے کے لیے کوئی سازش نہیں کروں گی. اور یا تو میرے ساتھ نعوذ باللہ بدکاری اور غلط کام کرو, فحشکاری کا کام کرو. نیک آدمی تھے تو کہا اب اس کے جال میں بری طرح سے میں پھنس چکا ہوں, اس کے جال سے نکلنے کے لیے میں کیا کروں؟ تو غور کرنے لگے. کہا اگر ایک ننھے منھے معصوم بچے کی جان کو مارتا ہوں تو یہ تو بہت بڑا گناہ ہوگا کہ میرے ہاتھ سے ایک معصوم کی جان چلی جائے اور کسی آدمی کی گوشت سونی ہو جائے. تو کہا چلو قتل نہیں کرتا, یہ بڑا گناہ. کہا اگر اس عورت کے ساتھ زناکاری اور فحشکاری کے برے عمل میں اللہ کی ناراضگی کے کام میں ملوث ہوتا ہوں تو یہ بھی میری زندگی کے لیے, میری عزت و آبرو کے لیے بہت ہی بڑا خطرہ ہے, بہت ہی بڑا نقصان دہ ہے. تو کہا جو تیسرا جو آپشن ہے وہ ان دونوں کے مقابلے میں کچھ ہلکا ہے. اگر تھوڑی سی شراب پی لوں اور اس کے برائی سے, اس کی سازش سے نکل جاؤں تو بچ بچا کر کے میں بھاگ جاؤں گا اور اس کے جال سے میں بچ جاؤں گا. تو کہا ٹھیک ہے, تینوں برائیوں میں سے میں بچے کو قتل نہیں کر سکتا ہوں, تمہارے ساتھ غلط کام نہیں کر سکتا ہوں, لیکن تھوڑی سی شراب دے دو, میں اس کو پی لیتا ہوں. تھوڑی سی شراب انہوں نے پی لی. جب تھوڑی سی شراب کا استعمال کیا اور اسے پی لیا اور شراب کا نشہ ذہن کے اوپر, عقل کے اوپر غالب ہوا تو کہا کہ اور دے دو. اب ظاہر سی بات ہے شراب اپنا کام کرے گی, نشہ اپنا اثر دکھائے گی, ہر چیز کے اندر ایک تاثیر ہوتی ہے. اب اس نے اپنا کام کرنا شروع کر دیا. اب ایک بار پی لیا, دوسری بار پی لیا, تیسری بار پی لیا. جب مکمل طریقے سے نشے میں دھت ہو گئے تو انہیں کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اب کیا کروں. چنانچہ نشے کی حالت میں اس معصوم بچے کو بھی قتل کر دیا اور نعوذ باللہ اس عورت کے ساتھ غلط کام کے اندر بھی ملوث ہو گئے. اسی لیے اللہ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا فَإِنَّهُ مِفْتَاحُ كُلِّ شَرٍ, یہ نشہ خوری اور شراب نوشی یہ تمام برائیوں کی جڑ ہے. اگر وہ کسی بچے کو قتل کر دیتے تو شاید دوسرے گناہ کے اندر ملوث نہیں ہوتے, لیکن جب شراب کی عادت لگ گئی, شراب کو پی لیا, اس کا نشہ سوار ہو گیا تو اس میں آدمی کو کچھ سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ ابھی کیا کرنا, آگے کیا کرنا. پھر وہ اپنے سامنے جو بھی چیزیں دیکھتا ہے اس کے اوپر جبر کرتا ہے, طاقت کا استعمال کرتا ہے, عقل کم ہو جاتی ہے تو یہ نفع اور نقصان کا جو معیار اور پیمانہ ہوتا ہے, سوچ ہوتی ہے, وہ آدمی کے ذہن سے غائب ہو جاتی ہے اور وہ پھر آدمی کا خون کرنے سے بھی نہیں گھبراتا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے کہا کہ یہ ام الخبائث ہے, تمام بیماریوں کی اور برائیوں کی, خبیث اور گندی ترین چیزوں کی جڑ ہے. اسی طریقے سے ایک واقعہ میں آپ کو بتاؤں, غالباً لبنان کے اندر بیروت میں ایک واقعہ پیش آیا بہت زمانے پہلے, وہ بھی شراب ہی کے تعلق سے تھا. ایک بوڑھی ماں تھی, اس کا ایک نوجوان لڑکا تھا, وہ شرابی تھا. ماں سمجھاتی رہی, وہ شراب کی لعنت سے اور اس کے اپنے غلط عادت سے
नशे में धुत होने के बाद वो अपनी माँ को नहीं पहचान सका। माँ के ऊपर दराजी करने की उसने कोशिश की तो माँ भागने लगी अपने इज्जत और आबरू को बचाने के लिए, लेकिन उसने हथियार उठा लिया कि मैं तुझको कत्ल कर दूंगा, डराने और धमकाने लगा। चुनांचे नशे की इस बुरी लत और आदत की वजह से वो अपनी माँ के साथ नाउजुबिल्लाह बुराई में मुलविस हो गया, बुराई में मुलविस हो गया। लेकिन कुछ देर के बाद जब नशा उतरा, शराब का असर खत्म हुआ और उसे ये एहसास हुआ कि मैंने तो बहुत बड़ी गलती कर दी है, मैंने तो नाउजुबिल्लाह अपनी माँ के इज्जत और आबरू पर डाका डाल दिया है, तो बहुत शर्मिंदा हुआ, बहुत शर्मिंदा हुआ। घर छोड़ करके बाहर चला गया। बाहर गया तो उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था और शर्मिंदगी का इतना एहसास था कि एक पेट्रोल पंप पर गया और वहां से पेट्रोल खरीदा, एक बोतल पेट्रोल खरीदा और करीब के किसी बैतुल खला और बाथरूम वाशरूम में जाकर के वो पेट्रोल अपने ऊपर डाल करके उसने अपने आप को आग लगा लिया, खुदकुशी कर ली। आप देखिए कि ये बुराई इंसान को कहां तक पहुंचाती है और किस तरीके से दूसरों को मारने, दूसरों के जान के साथ खिलवाड़ करने और खुद अपनी जान को भी कत्ल करने, अपने आप को भी खुदकुशी तक पहुंचाने और अपने नफ्स को भी मारने के ऊपर आमादा और तैयार करती है। प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुनियाए इंसानियत कुर्बान जाए कि इन्हीं बुनियादों की वजह से और इन्हीं बुराइयों की वजह से, इन्हीं बुरे असरात और खतरात की वजह से प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शराब को और शराब के मानिंद वो तमाम चीजें जो नशा पैदा करने का जरिया है, जो नशा लेने का जरिया है और जो इंसान के अक्ल को माऊफ करने का जरिया है, अक्ल पर पर्दा डालने का जरिया है, उन तमाम चीजों को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हराम कर दिया। कुरान मजीद की मैंने जो आयत करीमा पढ़ी है उसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने 4 हराम चीजों का जिक्र फरमाया खुसूसियत के साथ। हराम चीजें बहुत ज्यादा हैं, लेकिन 4 हराम कामों का तज़किरा फरमाया और कहा कि ये चारों अमल ये शैतान का अमल है, शैतान का काम है, रिज्स है, नजिस है, नापाक अमल है, गैर पाकीज़ा काम है। एक अच्छा इंसान, एक भला इंसान, एक अक्ल सलीम रखने वाला इंसान, एक सही सूझबूझ रखने वाला इंसान इन गलत कामों को नहीं कर सकता। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बयान फरमाया कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्नमल खम्रु वल मैसिरु वल अंसाबु वल अज़लाम रिज्सुम मिन अमलिश शैतान फज्तनिबू। काहे लोगों जो ईमान लाए हो, शराब, जुआ, बुतों के स्थान और पासे के तीर जिसके जरिए से गैब की बातों की जानकारी हासिल की जाती है, पेशीन गोई की जाती है, ये सारे के सारे नापाक और नजिस अमल है और शैतान के कामों में से है। इसलिए तुम्हारे लिए जरूरी है कि इनसे बचो। या इन 4 हराम कामों में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सबसे पहले खम्र का और शराब का तज़किरा फरमाया और उसके बाद मैसिर का, जुए का तज़किरा फरमाया। आज दुनिया के लोग मैसिर और जुआबाजी से भी परेशान हाल है। सट्टे बाजी के बाजार से पूरे दुनिया के अंदर जो उथल पुथल पैदा होता है और जिस तरीके से लूट खसूट का बाजार गर्म किया जाता है, लोगों की जेबों पर डाके डाले जाते हैं, इन तमाम चीजों से बड़ी बड़ी हुकूमतें और बड़ी बड़ी सल्तनतें परेशान हाल है। बाद सहाबे किराम के हवाले से अल्लामा इब्न कसीर रहमहुल्लाह ने जिक्र किया है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यहाँ शराब को और जुए को शिर्क और बुत परस्ती के बिलमुकाबिल में जिक्र फरमाया, अंसाब और अज़लाम का जिक्र फरमाया जो बुत परस्ती और शिर्क का जरिया है, और उसी के साथ साथ अल्लाह रब्बुल आलमीन ने शराब का और मैसिर का जिक्र फरमाया। गोया की शराब और जुआ का ये अमल शिर्क और बुत परस्ती से कम नहीं है, उसके बराबर। इसीलिए प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मरवी एक सही हदीस के अंदर ये बात मरवी है कि मुदमिनुल खमरी का आबिदिल वसन, का शराब का रसिया आदमी ऐसे है
جیسے بت کی عبادت کرنے والا، جیسے غیر اللہ کی عبادت کرنے والا ہو، بت کا پجاری ہو، اللہ کو چھوڑ کر دوسرے کے آستھانے پر اپنے ماتھے کو اور اپنی پیشانی کو ٹیکنے والا۔ اسی لیے اللہ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب کی حرمت کے تعلق سے ان تمام لوگوں پر لعنت بھیجی، اللہ کی رحمت سے دوری کی بد دعا کی، جو شراب بنانے والے ہیں، جو شراب پینے والے ہیں، جو شراب بیچنے والے ہیں، جو شراب نچوڑنے والے ہیں، جو شراب اٹھا کر کے ڈھونے والے ہیں، یا جن کے پاس شراب ڈھو کر کے لاد کر کے پہنچایا جاتا، گویا کہ اس برائی کے عمل میں اگر کسی آدمی کی ادنا بھی مشارکت ہے، تھوڑی بھی مشارکت ہے اور حصہ داری ہے، تو وہ آدمی گناہ کے اندر برابر شریک ہے، وہ آدمی گناہ کے اندر برابر شریک ہے۔ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے شراب کو عربی زبان میں مسکر کہا۔ مسکر وہ چیز جو نشے کے اندر مبتلا کر دے، سکر پیدا کر دے اور انسان کے عقل پر پردہ ڈال دے کہ وہ صحیح اور جھوٹ کی تمیز نہ کر سکے، آگ اور پانی کی تمیز نہ کر سکے، اپنے اور غیر کی تمیز نہ کر سکے، ماں بہن کی تمیز نہ کر سکے، اور اس کے نتیجے میں وہ برائی کے وہ تمام کام کرنے کے لیے آمادہ اور تیار ہو جائے جس کے لیے شیطان اس کو اکساتا ہے اور شیطان اس کو ابھارتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اگر کوئی آدمی مستقل شراب پیتا ہے تو اللہ رب العالمین قیامت کے دن اس آدمی پر نظر رحمت نہیں فرمائے گا، وہ اللہ کی رحمتوں سے، اللہ کی برکتوں سے، اللہ کی عنایتوں سے قیامت کے دن محروم کر دیا جائے گا۔ بعض روایتوں میں 3 آدمی کا ذکر ہے جو اللہ رب العالمین کی رحمت سے قیامت کے دن محروم کر دیے جائیں گے۔ اس میں پہلا آدمی العاق والدین، جو اپنے ماں اور باپ کی نافرمانی کرتا، ماں اور باپ کی نافرمانی کرتا، صحیح اور جائز کاموں میں، اطاعت کے کاموں میں، نیکی کے کاموں میں، اچھائی اور بھلائی کے کاموں میں، اپنی زندگی کو بنانے کے کاموں میں، اپنے مستقبل کو بنانے کے کاموں میں، اللہ کی مسجدوں میں حاضری دینے کے تعلق سے، اسلام کو ماننے، قرآن کو پڑھنے، اللہ کی عبادت کے تعلق سے اگر ماں اور باپ اس کو نیکی کا، اچھائی کا حکم دیتے ہیں اور کوئی بیٹا نافرمانی کرتا ہے، ماں اور باپ کی اطاعت نہیں کرتا ہے، ماں اور باپ کی بات نہیں مانتا ہے، ان کی باتوں سے روگردانی کرتا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ ایسا آدمی قیامت کے دن اللہ رب العالمین کی نظر رحمت سے اور نظر عنایت سے محروم کر دیا جائے گا۔ اور جس آدمی کے اوپر سے اللہ کی رحمت ہٹ جائے، اللہ کی عنایت ہٹ جائے، اللہ کی دیکھ بھال ہٹ جائے، تو دنیا کے اندر اور آخرت کے اندر اس کا کوئی پرسان حال نہیں ہوگا۔ اور دوسرے آدمی کا ذکر ہے مدمن الخمر، ہمیشہ شراب پینے والا، شراب کی عادت ڈالنے والا، شراب کا رسیہ جسے کہا جاتا کہ شراب کا رسیہ ہو گیا، نشے کا رسیہ ہو گیا، اور اس عادت کے اندر اتنا گرفتار ہو گیا کہ اس کے لیے اس سے باہر نکلنا مشکل ہے۔ آپ دیکھتے ہیں سماج و معاشرے کے اندر بہت سارے ایسے لوگ ہیں، ہمارے نوجوان بچے ہیں، ہمارے اور آپ کے گلی محلے میں رہنے والے ہیں کہ ان کو کس طریقے سے سنگت اور بری صحبت کی وجہ سے اس برائی کا شکار بنایا جاتا، برائی کا شکار بنایا جاتا۔ اور یہ بات ہمارے نوجوان بچے، پڑھنے والے، اسکولوں اور کالجوں میں رہنے والے اور سماج اور معاشرے میں اٹھنے اور بیٹھنے والے بچے نوٹ کر لیں کہ پوری دنیا کے اندر، خاص طور پر ہمارے اور آپ کے اس ملک ہندوستان میں، نوجوانوں کو بگاڑنے کی سازش کی جا رہی ہے، اور اس سازش کا ایک بہت بڑا ہتھ کنڈا شراب نوشی، نشہ خوری اور اس سے متعلق وہ تمام چیزیں ہیں جو بہت آسانی کے ساتھ گولیوں کی شکل میں، ڈرگس پاؤڈروں کی شکل میں، انجیکشن کی شکل میں، سونگھنے والی دواؤں کی شکل میں، اور نہ جانے کون کون سی چیزوں کی شکل میں ہمارے اور آپ کے گلی کوچوں میں، نکڑوں پر اور پان پتوں
بستیوں پر فروخت کی جا رہی. باہر سے لوگ ان نشے آور اشیاء کی اسمگلنگ کر کے ہمارے اور آپ کے محلے میں پہنچاتے ہیں. وہ موٹی رقم کماتے ہیں اور ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ مسلمان بچوں کو بگاڑا جائے, مسلمان محلوں کو بگاڑا جائے, ان کی شہرت کو بدنام کیا جائے, ان کے ناموری کو داغدار کیا جائے, مسلم سماج کو بدنام کیا جائے, اور اس طریقے سے ان کے اوپر ایسی لعنت اور ان کے اوپر ایسی ہلاکت مسلط کر دی جائے کہ یہ خود اپنے گھر میں اپنی موت مرنے کے لیے مجبور ہو جائے. اس لیے ہمارے بچوں کو, نوجوان بچوں کو, پڑھنے والوں کو, گارجین کو, اسکولوں سے اور عصری اسکولوں سے جڑے ہوئے لوگوں کو ہوش کے ناخن لینا پڑے گا کہ کہاں سے سازش کا یہ تار ہماری اور آپ کی زندگی میں, ہمارے اور آپ کے گھروں سے جڑا ہوا ہے. کہیں ایسا تو نہیں کہ پڑوس میں رہنے والا, سماج میں رہنے والا ہمارا اور آپ کا کوئی دوست دشمنی نبھانے کے لیے, ہماری زندگی کو برباد کرنے کے لیے, ہماری گاڑی کمائی کو لوٹنے کے لیے, ہمارے بچے کی جان سے کھیلنے کے لیے, اسے سازش کا شکار بنانے کے لیے, اسے نشے کا عادی تو نہیں بنا رہا ہے. اس پر ہمیں اور آپ کو غور کرنا ہوگا. کتنے ایسے محلے نامنیٹ ہیں ہمارے اور آپ کے بمبئی کے اس شہر میں جو ان تمام باتوں کے لیے مشہور ہے اور فیمس ہیں, اور ہمیں اور آپ کو اس کا علم ہے. اسی لیے اللہ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اگر کوئی آدمی دنیا کے اندر شراب پیتا ہے تو قیامت کے دن اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں آخرت میں وہ جنت کی شراب سے محروم کر دیا جائے گا. یہ جنت کی نعمت اہل ایمان کو اللہ رب العالمین نے انتظار کرنے کا حکم عطا فرمایا. اہل ایمان کو اللہ رب العالمین نے صبر کرنے کا حکم عطا فرمایا. کہا یہ نعمت اللہ رب العالمین اہل ایمان کو جنت میں عطا کرے گا, اور جو آدمی جلد بازی کرتے ہوئے, اپنی عاقبت کو نہ جانتے ہوئے, آخرت کی فکر نہ کرتے ہوئے اسی دنیا کے اندر اس برے کام کو اختیار کرنے کے لیے جلدی کرے گا تو اللہ رب العالمین کی پکڑ اس کے ساتھ دنیا کے اندر آئے گی. اسی لیے صحیح مسلم کی ایک دوسری روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو بیان کیا کہ جو لوگ شراب پیتے ہیں یسقون من طینۃ الخبال, ان کو قیامت کے دن طینۃ الخبال میں سے پلایا جائے گا. تو صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ طینۃ الخبال کیا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عصارۃ اہل النار, جہنمیوں کے بدن سے نکلنے والا پیپ اور نچوڑی ہوئی گندگی کا نام ہے طینۃ الخبال. کہا قیامت کے دن سزا کے طور پر ایسے لوگوں کو جو اس برائی کے اندر ملوث ہے اور اس خطرناک کام کے اندر, گناہ کے اندر ملوث ہے, اللہ رب العالمین طینۃ الخبال سے مہمان نوازی کرے گا. وہی جہنمیوں کے بدن سے جلنے کے بعد جو پیپ, جو دھون, جو گندگی, جو میل و کچیل اور اس کے بدن سے جو خون وغیرہ نکلے گا, اس کو اکٹھا کر کے اللہ رب العالمین ان لوگوں کی خدمت میں پیش کرے گا جو لوگ دنیا کے اندر شراب پیتے. میرے بھائیوں, میرے دوستوں, آپ روزانہ اخبارات کے اندر پڑھتے, ٹی وی کے اندر پڑھتے ہیں, بہار کے واقعات سنتے ہیں, بنگال کے واقعات سنتے ہیں, نیپال کے واقعات سنتے ہیں, دنیا کے دوسرے ملکوں کے واقعات سنتے ہیں کہ کتنے ایسے گھر ہیں جو روزانہ شراب پینے کی وجہ سے اجڑ جاتے ہیں, اجڑ رہے ہیں, ویران ہو رہے ہیں, آپس میں ہی قتل و خریزی گھروں کے اندر, اور شفاقیت کا بازار گرم ہے. میں آپ کو ایک واقعہ بتاؤں اپنے اسی محلے کا. ایک عورت نے واقعہ بتایا, وہ مزدوری کرتی تھی, رمضان کے مہینے میں اتفاق سے اپنے مدرسے رحمانیہ کے کچھ کام چل رہا تھا, اس میں مزدوری کر رہی تھی. ہم لوگوں نے سمجھا کہ عام آدمی ہے, شاید مسلمان نہیں ہے کیا. افطاری کا جب وقت ہوا ایک دن دیکھا گیا کہ وہ بازار سے تھوڑا سا پھل فروٹ خرید کر کے وہ عورت لے کر کے آتی, اپنے گھر کی طرف جاتی. تو ہم لوگوں کو یہ ڈاؤٹ ہوا کہ یہ مسلمان عورت ہے, مزدوری کر رہی ہے, اپنے سر پر ریت اور ساری چیزیں اینٹ وغیرہ ڈھو کر کے مزدوروں کے ساتھ کام کر رہی ہے. تو اس سے پوچھا گیا